بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری بیٹی شرعی پردہ کرتی، میرے سوا کسی کو اپنے کمرے میں نہ آنے دیتی۔ میں خوش ہوتی کہ بیٹی بہت نیک ہے، لیکن اس وقت مجھے بڑی حیرت ہوتی جب اس کے کمرے کی صفائی کرتے ہوئے مردانہ دوائی ملتی۔ ایک دن گھر میں مہمان آئے ہوئے تھے، جگہ کم ہونے کی وجہ سے بیٹی کے کمرے میں چلی گئی۔ اسے خبر نہ تھی کہ کوئی کمرے میں ہے، لیکن جو ہی رات کا 1 بجا تو میں پتھر کی ہو گئی جب دیکھا کہ اپنی بیٹی کا کمرہ صاف کر رہی تھی، جب مجھے آج بھی کمرہ صاف کرتے ہوئے اس کے بستر کے نیچے سے ایک دوائی کا پتا ملا جو کہ پوری طرح خالی ہو چکا تھا۔ میں آج حیران اس لیے زیادہ تھی کیونکہ یہ چیز مجھے ہمیشہ اس کے کمرے میں سے ملتی تھی۔ میں پڑھی لکھی نہیں تھی، اس لیے مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ دوا کس چیز کی ہے۔ ایک دفعہ پوچھا تو اس نے کہا، میں تو کوئی دوا نہیں کھاتی، میں بیمار ہوں جو دوائیاں کھاتی رہوں گی۔ لیکن اب تو یہ روز ہی ہو رہا تھا، اس لیے میں دوائی لیے ایک ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ ڈاکٹر کو وہ پتہ دکھایا تو ڈاکٹر نے مجھے ایسی بات بتائی کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا یہ دوا تو مرد کھاتے ہیں۔ ڈاکٹر کی بات سن کر میں فوراً سے بھڑک اٹھی اور ڈاکٹر کو باتیں سنانا شروع کر دیں کہ آپ مجھ سے کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا، آپ کے ہاتھ میں دوائی ہے، لگتا ہے یہ دوائی کسی نے کھائی ہوئی ہے۔ آپ کے اپنے گھر میں یہ سب ہو رہا ہے، آپ یہ دوائی لے کر میرے پاس آتی ہیں، مجھ سے پوچھ رہی ہیں۔ آپ کے پوچھنے پر ہی میں نے جواب دیا، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، آپ غصہ کیوں کر رہی ہیں؟ میں کیا کرتی، ڈاکٹر ٹھیک کہہ رہا تھا، لیکن اچانک سے بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ میرا نام سائمہ ہے، مجھے یاد ہے میری شادی ہوئی تو اس وقت میری عمر بہت کم تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ شادی ہونے کے 4 سال بعد تک مجھے کوئی اولاد نہیں ہوئی، یہاں تک کہ میری ساس نے مجھے بہت باتیں سمجھی دی۔ پھر اللہ نے مجھے ایک بیٹی سے نواز دیا۔ شوہر اور ساس خوش تھے کہ ٹھیک ہے، چلو کوئی نہ کوئی اولاد تو ہوئی، سب اسی بات پر خوش تھے۔ لیکن میری بیٹی کو جانے کیا مسئلہ تھا، وہ بہت زیادہ بیمار رہتی، اس نے مجھے بہت زیادہ تنگ کیا۔ جب اولاد بیمار ہو تو ماں ویسے بھی سولی پر لٹک جاتی ہے۔ کراتے کراتے یہ وقت گزر گیا، میری بیٹی پورے 15 سال کی ہو گئی۔ اس نے شرعی پردہ کرنا شروع کر دیا، یہ اس کا اپنا فیصلہ تھا۔ پتہ نہیں، شاید وہ بچپن میں بہت بیمار رہی، اس نے بہت دوائیاں کھائی تھیں۔ کہتے ہیں کہ زیادہ دوائیاں کھانے سے انسان چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ میری بیٹی نہ تو کسی سے ملتی تھی، نہ ہی کسی کے گھر جاتی، وہ اپنے گھر میں بھی کسی کو نہیں آنے دیتی سوائے میرے، جیسے اس کو میرے علاوہ کسی پر بھروسہ نہیں تھا۔ اس کی کوئی دوست بھی نہیں تھی۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ اس کی دوست بن جائے، کیونکہ اس عمر میں لڑکیوں کو دوست بنانے چاہیے، لیکن اس کی کوئی دوست نہیں تھی، وہ تو اپنے باپ ہی نہیں آتی۔ پھر میرا شوہر بھی اس معاملے میں لاپرواہ تھا کہ میری بیٹی کے بعد دوبارہ سے مجھے کوئی اولاد نہیں ہوئی، اور وہ ابھی تک اسی کوشش میں تھا کہ شاید میرے ہاں کوئی اولاد ہو جائے۔ لیکن اب تو میری عمر ہو گئی تھی، اب میں خود نہیں چاہتی تھی کہ میری اولاد ہو، کیونکہ میری اپنی بیٹی جوان ہو گئی تھی۔ وہ ہمیشہ مجھے یہی طعنے دیتا رہتا کہ ایک بیٹی دی تم نے مر مر کر، اور وہ بھی ایسی جو انسانوں جیسی لگتی نہیں ہے، نہ کسی سے ملتی ہے، نہ کسی سے بات کرتی ہے، نہ گھر کا کوئی کام کرتی ہے، بس کمرے کا قیدی بن کر رہتی ہے۔ کل کو اس کی شادی کریں گے تو یہ وہاں کیا کرے گی؟ اسے سمجھاؤ، اس کو گھر کے کام سکھاؤ، ایک ہی بیٹی ہے، وہی تمہارا نام بدنام کروائے گی۔ سب کہیں گے کہ ایک ہی بیٹی تھی، پھر بھی ماں نے اسے کچھ بھی نہیں سکھایا۔ تم نے اس کی کتنے سال پرورش کی، لیکن اسے انڈا تک بنانا نہیں آتا۔ یہ سن کر میں پریشان رہتی کہ میری بیٹی باقی لڑکیوں جیسی بالکل بھی نہیں تھی، کچھ عجیب تھی۔ وہ تو زیادہ بات بھی نہیں کرتی۔ میں اس کے کمرے میں صفائی کے لیے جاتی، کبھی کبھار کھانا دینے۔ میں اگر اس کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ جاتی تو وہ مجھ سے بات نہیں کرتی، بس 2-4 باتیں کرتی اور پھر مجھے کہہ دیتی میں نے کوئی اسلامی کتاب پڑھنی ہے یا مجھے نیند آ رہی ہے۔ اور جب وہ خود ہی ایسا کہتی تو میں کیا کر سکتی تھی؟ شاید میری بھی تھوڑی غلطی تھی، کیونکہ اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے میں نے اس کی ہر بات پر حامی بھری، اسے بگاڑ دیا۔ لیکن میں اس سے بہت خوش تھی کہ میری بیٹی دین کی طرف بہت جلدی راغب ہو گئی تھی، شرعی پردہ کرنے لگی تھی، 5 وقت کی نماز بھی پڑھتی، دن میں قرآن کو بار بار پڑھتی، اسلامی کتابیں اس کو ازبر ہو چکی تھیں۔ اس بات کی مجھے تسلی تھی، جب میرا شوہر مجھے باتیں سناتا تو اسے یہی کہتی کہ تمہاری بیٹی دنیا کی نہ صحیح
لیکن دین کی ہے، اور دین کا ہونا ہی سب سے بڑی بات ہے۔ اس پر وہ بھی لاجواب ہو جاتا کیونکہ وہ خود جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھا کرتا تھا۔ لیکن پھر مجھے بیٹی کے کمرے سے ایک ایسی چیز ملنے لگی جس کا میری بیٹی کے کمرے سے تو کیا، میرے اپنے کمرے سے بھی کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس چیز کا کسی لڑکی سے تو کوئی تعلق ہو ہی نہیں سکتا تھا، لیکن یہ بات مجھے پتہ نہیں تھی۔ ایک دن میں اپنی بیٹی کے کمرے کی صفائی کر رہی تھی کہ مجھے کچھ گولیوں کے چھلکے ملے۔ اب میں حیران تھی کہ میری بیٹی کی طبیعت بالکل ٹھیک ہے، پھر یہ دوائی کا پتہ یہاں پر کیا کر رہا ہے؟ میں پڑھی لکھی بالکل بھی نہیں تھی، نہ ہی مجھے دوائیوں کے بارے میں پتہ تھا۔ بس ایک گولی کا نام مجھے یاد تھا، پیناڈول، جو دن میں 2 بار کھاتی تھی، کیونکہ میرا شوہر میرا دماغ ہی اتنا کھا جاتا کہ مجھے معلوم نہ تھا کہ یہ کس چیز کی گولی ہے۔ وہی گولی لے کر اپنی بیٹی کے پاس آئی، وہ اپنے کمرے میں موجود تھی۔ میں نے اسے کہا، یہ کس چیز کی دوا ہے؟ تمہارے بستر کے نیچے سے اس کا پتہ ملا ہے، کیا تم مجھے بتاؤ گی؟ اگر تم بتایا کیوں نہیں؟ اور بندہ ڈاکٹر کے پاس تو جا سکتا ہے، تم ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جانا چاہتی۔ میری بیٹی تو بہت زیادہ گھبرا گئی، لیکن وہ جانتی تھی مجھے ان چیزوں کی سمجھ نہیں ہے۔ اس نے میرے ہاتھ سے وہ پتہ لے لیا اور کہا، یہ تو گلا ٹھنڈا کرنے کی دوائی ہے، آپ کو بھی نہیں پتا کیوں پریشان ہو جاتی ہیں؟ اگر میں بیمار ہوتی تو کیا آپ کو نہ بتاتی؟ کبھی آج تک ہوا ہے؟ میری بیٹی ٹھیک کہہ رہی تھی، اگر اسے کچھ ہوتا تو مجھے ضرور بتاتی، مجھے پتہ بھی چل جاتا۔ میں نے کہا، چلو ٹھیک ہے۔ میں اس کے چہرے پر ہاتھ رکھ کر مسکرائی۔ میں نے اس سے کہا، تم میری پیاری بیٹی ہو، میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں۔ اس نے کہا، میں بھی آپ سے بہت پیار کرتی ہوں، لیکن پتہ نہیں یہ دنیا میرے ساتھ کیا سلوک کرے گی۔ اس نے یہ بات زیر لب کہی تھی۔ میں نے کہا، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن جو نصیب اللہ نے لکھا ہو وہ برا ہو ہی نہیں سکتا۔ تم اپنے بابا کو دیکھتی ہو نا، وہ کیسے دن، اس لیے تم پریشان ہو جاتی ہو، لیکن میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں تمہارے لیے بہت اچھا شوہر ڈھونڈ کر لاؤں گی جو تمہیں عزت بھی دے گا اور محبت بھی۔ بیٹی کے چہرے پر اب کوئی جذبہ نہیں ابھرا تھا، وہ ہلکا سا مسکرا دی اور اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ ابھی تک میں اسے یہ سمجھانا چاہتی تھی کہ تم اپنے طور طریقے بدل لو، کیونکہ کل کو تم نے اپنے سسرال جانا ہے۔ لیکن وہ بھی کبھی اس موضوع پر میری کوئی بات نہ سنتی، اور اس کی لڑکیوں والے کوئی بھی کام نہ تھے۔ وہ مجھ سے کبھی کسی چیز کی فرمائش نہیں کرتی، نہ میک اپ کرتی، نہ کوئی زیور پہنتی، اچھے کپڑے بھی نہ پہنتی، اور کوئی ڈرامہ بھی نہ دیکھتی، گانے بھی نہ سنتی۔ حالانکہ اس کی عمر میں تو یہ سب کچھ نارمل تھا۔ ہمارے گھر میں کبھی اتنی سختی نہیں تھی۔ میں خود دن میں سارے کام کی تھکی ہوتی تو رات کو 2 سے 4 ڈرامے دیکھ کر سوتی، لیکن وہ میرے ساتھ نہیں بیٹھا کرتی تھی۔ اگر میں کبھی ٹی وی لگا لیتی تو وہ خبریں سنتی یا پھر کرکٹ دیکھتی۔ کرکٹ دیکھنا بہت پسند تھا۔ اب تو مجھے بھی اس کی فکر ہونے لگی۔ سوچا کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا۔ میرے محلے میں ایک سہیلی تھی جس کی بیٹی بالکل میری بیٹی کی عمر کی تھی۔ میں نے اس کو بتایا تو وہ بھی کچھ پریشان ہوئی۔ میں نے اس سے کہا، تم کچھ دنوں کے لیے اپنی بیٹی کو میرے گھر بھیجو تاکہ وہ میری بیٹی کے ساتھ بیٹھا کرے، باتیں کیا کرے، تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ شاید اسے کسی دوست کی ضرورت ہے۔ میری سہیلی کا کہنا تھا کہ میں تو اپنی بیٹی کو تمہارے گھر کل بھیج دوں گا، پر مجھے تم پر اور تمہارے ماحول پر پورا بھروسہ ہے۔ میری بیٹی خود ہی نہیں جانا چاہتی، تم اس سے بات کر لو، اگر وہ مانتی ہے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پر سب لڑکیاں محلے میں کہتی ہیں کہ تمہاری بیٹی کچھ عجیب سی ہے، کسی سے بات ہی نہیں کرتی، سب اس کے بارے میں اچھی باتیں نہیں کرتے۔ یہ بات مجھے تھوڑی بری لگ گئی، لیکن یہ بات سچ بھی تھی۔ خیر، میں اپنی بیٹی کی دوست کے پاس گئی۔ میں نے اسے منانے کی کوشش کی۔ اس نے کہا، نہیں آنٹی، میری ساری فرینڈ سے میں نہیں آ سکتی، آپ کی بیٹی کسی سے بات نہیں کرتی۔ پھر میں نے اسے تھوڑا لالچ دینے کے بارے میں سوچا۔ میں نے کہا، اگر تم میری بیٹی کو اپنی دوست بنا لو اور پھر اپنے ہاتھ باہر لے کر جاؤ، اسے اپنے کمرے سے نکال دو، اس سے کچھ لڑکیوں والا کام تو کرواؤ، میں تمہیں بہت بڑا سرپرائز دوں گی۔ اس نے کہا، یہ تو اچھی بات نہیں اگر میں آپ سے اس طرح چیزیں لوں۔ میں نے کہا، بس یہی سمجھو جیسے وہ میری بیٹی ہے، تم بھی میری بیٹی ہو، اگر میں خوش ہو جاؤں گی تو تمہارے لیے کوئی تحفہ نہیں لے سکتی کیا؟ وہ بھی میری بیٹی جتنی ہی تھی۔ اس نے کہا، وہ کل آئے گی۔ اس کی ماں بھی حیران ہوئی کہ تم نے میری بیٹی کو اتنی جلدی منا لیا، ایسے ہی تو تم اپنی بیٹی کو کیوں نہیں منا پاتی؟ میں نے کہا، بس کیا کروں، میری بیٹی ہی کچھ الگ قسم کی ہے،
उस लड़की का नाम तालिया था। वो अगले दिन मेरी बेटी से मिलने के लिए आ गई। मेरी बेटी को जब मैंने उससे मिलवाया तो उसने कहा, मैं इसे जानती हूँ, लेकिन ये यहाँ पर क्यों आई है? मैंने कहा, तुम्हारे साथ खेलने के लिए आई है। मेरी बेटी ने गुस्से से कहा, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, आपको क्या हो गया है? मैंने कहा, ये तुमसे बातचीत करेगी, तुम क्यों इस तरह की हरकतें करती हो? अब मैंने थोड़ी सी सख्ती बरतने के बारे में सोच लिया। मैंने उससे गुस्से से कहा, चुपचाप एक साथ बैठकर बातें करो और इससे पूछो कि आजकल बाजार में किस तरह के कपड़े चल रहे हैं, क्योंकि कल मैंने तुम्हें बाजार लेकर जाना है और तुम्हारे लिए बहुत अच्छे अच्छे कपड़े खरीदने हैं। तालिया को मेरी बेटी के कमरे में छोड़कर मैं उन्हीं के लिए कुछ बनाने के लिए किचन में आ गई। अभी आधा घंटा ही गुजरा था कि कुछ आवाज़ों पर मैं चौंक गई। सामने का मंजर देखकर हक्की बक्की रह गई। तालिया बुरी तरह चीखें मारती हुई बाहर की तरफ भाग उठी थी। मेरे हाथ में जो भी सामान था वो ज़मीन पर गिर गया। फौरन अपनी बेटी के कमरे की तरफ भागी तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गई। मेरी बेटी तो अपने बिस्तर पर आराम से बैठी, कोई यहाँ अभी क्या हुआ है? तुमने इसे क्या कहा है कि ये यहाँ से भाग गई? उसका कहना था कि मैंने तो कुछ नहीं कहा, वो तो खुद ही यहाँ से चली गई। मैंने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा, उसे झटका दिया, कहा कि तुम मेरे से झूठ मत बोलो, वो यहाँ से गई नहीं है, वो पागलों की तरह भाग कर निकली है। क्या किया है तुमने उस बच्ची के साथ? क्या तुमने उस पर हाथ उठाया था? मेरी बेटी ने कहा, मेरे हाथ में इस्लामी किताब है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने उस पर हाथ नहीं उठाया। तो फिर क्या किया है तुमने जो इस तरह वो यहाँ से गई है? कल मैं उसकी माँ को क्या जवाब दूंगी? क्यों तुम इस तरह के काम करती हो? क्या तुम्हें लड़कियों की तरह कुछ करने का शौक नहीं है? तुम मेरी बेटी नहीं। इस बात का जवाब न दिया और कहा, उसकी माँ से अब बात करें, ये मेरा मसला नहीं है, आपका मसला है। मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा। उस तरह की थी तो सोच के तालिया से जाकर पूछूंगी किसके साथ क्या हुआ है। मैं तो परेशान हो गई, करूं तो करूं क्या करूं। अगले दिन डरते डरते उसके घर गई, लेकिन शायद उसकी बेटी ने अपनी माँ को बताया ही नहीं था। वो मुझसे भी कतरा रही थी, मेरे पास तक नहीं आ रही थी। मैं उसके लिए चॉकलेट लेकर गई, उसने चॉकलेट्स भी एक तरफ फेंक दी। कहा, आंटी आइंदा आप मेरे घर न आया करें, अपनी बेटी को मुझसे दूर रखें। मैंने उससे बहुत प्यार से पूछा, मुझे बताओ तो सही क्या हुआ है? कहने लगी, कुछ नहीं हुआ। जाने क्यों वो कुछ डरी हुई थी, सहमी सी लग रही थी। मैं उससे बार बार पूछती रही, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर आखिर वो चिल्ला उठी और कहने लगी, अम्मी इनको यहाँ से भेज दें। मेरी दोस्त वहाँ पर आ गई। उसने कहा, क्या हो गया है? तुम मेरी बेटी से कैसी बातें कर रही हो जो इस कदर परेशान हो गई? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस अब इसको घर भेजने की ज़रूरत नहीं। शायद मेरी बेटी को वाकई दोस्त बनाना पसंद नहीं है। मेरी दोस्त ने कहा, देखो मुझे तो ये मामला कुछ और लगता है, तुम उसको किसी नफ्सियाती डॉक्टर के पास लेकर क्यों नहीं जाती हो? पर दोस्त से भी मैं लड़ने लगी, तुम क्या कहना चाहती हो कि मेरी बेटी पागल है? मेरी दोस्त ने कहा, नहीं, हर दिमागी बीमारी पागलपन नहीं होती, लेकिन तुम खुद ही सोचो उसकी हरकतें किस किस्म की हैं। शायद उसे थोड़े मशवरे की ज़रूरत है, कोई इससे बात करेगा ऐसा जो इन सारी चीज़ों को समझता हो तो उसके लिए फ़ायदा होगा। मैंने अपनी दोस्त से माफ़ी मांगी कि मैं उस पर चिल्ला उठी थी, लेकिन इस बात से मुत्तफिक नहीं थी, इसलिए अपने घर वापस आ गई। वापस आई तो देखा मेरी बेटी अपने कमरे में नहीं थी। मैं परेशान हो गई, आसपास देखने लगी। अभी परेशान होने ही वाली थी कि वो कमरे से अंदर दाखिल हो गई। मैंने कहा, तुम कहाँ गई थी? मुझे बताया तक नहीं, आगे पीछे तो कमरे से निकलती नहीं हो, अब कहाँ चली गई थी? कहने लगी, आप ही तो कहती हैं कि आया जाया करो, यूं ही मार्केट तक चली गई थी, तो अब आप क्यों कह रही हैं कि कहाँ गई थी? इतना कहकर वो अपने कमरे में चली गई, लेकिन उसके पास से कोई चीज़ उठा लिया। ये वही गोलियों का पत्ता था जो मुझे अक्सर उसके कमरे से मिलता। मेरी बेटी वही गोलियां लेने के लिए गई थी। उसका कहना था कि ये गले की गोलियां हैं। अगर ऐसी बात थी तो फिर उसने मुझसे बात छुपाई क्यों थी? अब मुझे ये पता लगाना था कि ये गोलियां किस चीज़ की हैं। सोचा कि ये बात तो कोई डॉक्टर ही बता सकता है कि ये गोलियां किस चीज़ की हैं। इसीलिए अगले दिन वो गोलियों का पत्ता लेकर मैं डॉक्टर के पास पहुंच गई और डॉक्टर को वो पत्ता दिखाया। डॉक्टर ने मुझे ऐसी बात बताई कि कदमों तले से ज़मीन निकल गई। डॉक्टर का कहना था कि ये दवा तब खाई जाती है जब किसी को मर्द बनना होता है। डॉक्टर ने ऐसी बात की तो मैं हैरान रह गई। मैंने कहा, इस बात से क्या मतलब? फिर उसने मुझे थोड़ी बहुत बातें समझाई। उसने कहा, कुछ लोग इस दुनिया में मर्द बनकर आते हैं, कुछ औरत,
کچھ لوگ ایسے بھی جو نہ مرد ہوتے ہیں نہ عورتیں، اسی لیے اگر ان کا عورت کی طرف جھکاؤ ہو تو وہ عورتوں کے ہارمون دوائیوں کی صورت میں لیتے ہیں، جنہیں کھا کر وہ مکمل عورت بن جاتی ہے۔ اس سلسلے میں کبھی کبھی کوئی چھوٹا بڑا آپریشن بھی کرنا پڑتا ہے، لیکن دوسرا کیس کچھ ایسا ہوتا ہے جس میں کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا جھکاؤ مردوں کی طرف ہوتا ہے۔ ان کو ایسی دوائیاں دی جاتی ہیں تاکہ ان کے ہارمون سیٹ ہو جائیں۔ یہ معاملہ قدرے مشکل ہوتا ہے، پھر بھی ان کا ایک آپریشن کر کے ان کو مکمل مرد بنا دیا جاتا ہے۔ اگر یہ بات چاہیں اور اس کا مطالبہ کریں تو یہ دوائیاں آپریشن سے پہلے کھلائی جاتی ہیں تاکہ آپریشن کرنے سے پہلے اس شخص کی باڈی تیار ہو جائے، اس کے بعد اسے کوئی مسئلہ نہ بنے۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری بیٹی اس طرح کی چیزیں کیوں کھا رہی تھی؟ کیا وہ اس طرح کا آپریشن کروانے والی تھی؟ لیکن اسے ایسا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو ایک لڑکی۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہی تھی کہ میرے دماغ نے ساتھ دینا چھوڑ دیا۔ میرے دماغ نے کہا وہ لڑکی کب ہے؟ اس میں کیا ہے لڑکیوں والا؟ پھر بھی اپنی دوست کے گھر گئی۔ قسمت سے وہ نہیں تھی، لیکن اس کی بیٹی گھر پر موجود تھی۔ میں نے اس کی بیٹی کے ساتھ ہاتھ جوڑے۔ میں نے کہا میں بہت پریشان ہوں، بس مجھے اتنا بتا دو کہ جب تم اس دن گھر سے بھاگی تھی تو میری بیٹی نے تمہارے ساتھ ایسا کیا کیا تھا؟ اس نے کہا آپ کی بیٹی لڑکی نہیں ہے، اس نے مجھے بتایا تھا۔ اس نے کہا میں تمہارا منہ توڑ دوں گی، میں ایسا کر سکتی ہوں؟ آپ کی بیٹی لڑکی نہیں آنٹی، وہ لڑکا ہے۔ پہلے ڈاکٹر کی باتیں، پھر تالیہ کی باتیں میرے دماغ میں گھوم رہی تھیں۔ میں گھر آئی، میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں جا کر بیٹی کے کمرے میں داخل ہوئی، اس کے سامنے ساری باتیں بتا دیں۔ میں نے کہا مجھے سب پتہ چل گیا ہے۔ میری بیٹی پہلے تو میرے سامنے سینہ تان کر کھڑی تھی، لیکن پھر رونا شروع کر دیا۔ کہنے لگی میں آپ کی بیٹی نہیں بیٹا ہوں، میرا جسم عورت والا ہے لیکن میرے اندر ایک مرد کی روح ہے۔ میں چاہتی ہوں میں آپریشن کروا کر آپ کا بیٹا ہی بن جاؤں۔ ویسے بھی تو آپ کو اس گھر میں ایک بیٹے کی ضرورت ہے، پاپا کے ساتھ آپ کی بنتی نہیں۔ بابا بھی تو یہی چاہتے تھے ان کا ایک بیٹا ہوتا، کیونکہ اگر میں ایسے رہی تو میں کچھ ساری زندگی یوں ہی کسی کمرے میں بند گزر جائے گی۔ امی یا تو مجھے ایک راہ چننا ہوگی یا پھر میں ساری زندگی ایسے ہی گزار دوں۔ میں آپ سے چھپ چھپ کر ڈاکٹر کے پاس جایا کرتی تھی، اس نے میرا علاج شروع کر دیا۔ یہ گولیاں اسی علاج کا حصہ ہیں۔ میں بس آپ کو اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ اس طرح آپ کی بیٹی یا یوں کہہ لیں آپ کا بیٹا خوش رہے گا اور مجھے کسی بات کی فکر نہیں ہوگی۔ میں زمانے میں قدم بڑھا سکوں گی، لوگوں سے مل سکوں گی۔ ہو سکتا ہے کبھی میری شادی نہ ہو سکتا ہے معاشرہ مجھ پر بہت برے الزامات لگائے، لیکن کم سے کم میں خوش رہوں گی۔ میں اپنی ذات سے نکلوں گی، آپ کو میرا ساتھ دینا ہوگا، میری مدد کرنا ہوگی۔ میں 3 دن تک اپنی بیٹی سے بات نہیں کی، پر پھر میں ساری چیزوں کو سمجھنے لگی۔ میں نے اس سے کہا میں اس کے ساتھ ہوں۔ اب یہ بات اس کے باپ کو بتانے کی ضرورت تھی۔ سوچا تھا کہ وہ بہت واویلا مچائے گا اور شاید اس بات کو غلط سمجھے گا اور کہے گا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن وہ اس چیز کو سمجھتا تھا کیونکہ وہ معاشرے میں پڑھتا تھا۔ اس نے کہا وہ جو چاہتی ہے ہم ویسے ہی کریں گے، ہم یہ شہر بھی چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں گے۔ اس کی بات سے مجھے بہت خوشی ہوئی کہ جو شخص ایک اچھا شوہر نہ تھا وہ کم سے کم ایک اچھا باپ تو تھا۔ جیسا میری بیٹی چاہتی تھی ہم نے ویسا ہی کروا لیا۔ آج وہ میری بیٹی نہیں بلکہ بیٹا ہے۔ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ وہ معاشرے میں پھرتی ہے، اس میں بہت اعتماد ہے، وہ بہت خوش ہے اور وہ اس کمرے سے بھی نکل گئی ہے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔